السلام علیکم، میں احسان شاہ ایک بار پھر دنس فلم کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کا سیزن ہے، لیاری میں سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے، اور ہم ایک ایک کر کے تمام کینڈیڈیٹس کے تمام پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کو ہم جا کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لیاری سے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے امیدوار یاسر بلوچ بھائی۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تیاریاں ہیں، کیسے وہ اپنا کیمپین لے کے چل رہے ہیں، اور کیا کیا منشور وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ اگر ان کیس وہ جیتے تو وہ لیاری کو کہاں دیکھتے ہیں۔ یاسر بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تھینک یو احسان بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے موقف کو سن رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یاسر بھائی، جو لوگ مطلب یاسر بلوچ کو صرف ایز اے یاسر بلوچ جانتے ہیں، اگر ان کے لیے چھوٹا سا آپ کا انٹروڈکشن ہم دیں تو یاسر بلوچ کون ہیں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اور سیاست میں کیسے آئے آپ؟ بیسکلی میں لیاری کے اس علاقے کا رہائشی ہوں۔ میری پیدائش افشانی گلی کی ہے، اور افشانی گلی میں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد مدرسہ، اسکول، جو تعلیم ہے ہماری، وہ میں نے غریب شاہ سے ہی حاصل کی، اور استادوں کے سرپرستی میں حاصل بھی کی، ٹیچروں کے بھی سرپرستی میں حاصل کی۔ اس کے بعد بہت کم عمری میں پھر اس کے بعد ہم کچھ ٹائم کے لیے باہر بھی شفٹ ہو گئے تھے، لیکن والد صاحب کی گینگوار کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد پھر ہم آرٹ چوک کی طرف شفٹ ہوئے، اور تب تک الحمدللہ اسی گھر پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 2011 کو میں نے بہت کم عمری میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت لیاری میں ہم گنے چنے لوگ تھے، 3 سے 4 لوگ تھے، اور ان کے ساتھ مل کے میں نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے اور کچھ دوست ملے، ان کے ساتھ مل کے الحمدللہ پھر کاروان بڑھتا گیا، اور کاروان ماشاءاللہ ایسا بڑھا کہ آج سب سے مقبول پارٹی کی حصہ بن گیا ہوں، اور آج الحمدللہ پارٹی نے میرے اوپر اعتماد بھی کی ہے۔ تو 2011 سے میں اس پارٹی کا حصہ ہوں، اور 2011 میں اس پارٹی میں نے بنیادی رکنیت بھی حاصل کی، اور تب سے میں تنظیمی معاملات میں یو سی کا صدر بھی رہا ہوں، اور اس پارٹی کے اندر میں یوتھ ونگ کا بھی صدر رہا ہوں، لیاری یوتھ ونگ کا بھی صدر رہا ہوں، اس کے بعد ساؤتھ یوتھ ونگ کا صدر رہا ہوں، اس کے بعد مدر ونگ میں کے اندر میں جنرل سیکریٹری بنا ہوں، اور کراچی کیبنٹ کے اندر بھی میں جوائنٹ سیکریٹری بنا ہوں۔ ریسنٹلی میں لیاری ٹاؤن مدر ونگ کا بھی صدر رہا، اور اب الحمدللہ پارٹی نے اعتماد کی ہے۔ اس کے اوپر میں پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کافی حد تک مجھے سپورٹ کی۔ یاسر بھائی، تو لیاری میں رہتے ہوئے سیاست کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری کا جب نام آتا ہے تو اس میں پولیٹکس کے لحاظ سے سب سے پہلا نام پیپلز پارٹی کا لیا جاتا ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یوتھ ہیں اور نوجوان ہیں، نوجوانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ روایتی سیاست سے بیزار ہے، اور اس روایتی سیاست سے بیزار ہونے کی وجہ سے ہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ عمران خان نوجوانوں کے اندر اچھا خاصا مقبول ہے پورے پاکستان کے اندر، تو لیاری کے اندر بھی نوجوانوں کے اندر مقبول ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم پیپلز پارٹی کے جو اٹکنڈے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ہمیں بہترین لگا، اور ہم نے اس کو چنا۔ پیپلز پارٹی کے اندر اس ٹائم گینگوار کا اچھا خاصا عروج تھا، اور پیپلز پارٹی کو گینگوار ہی چلا رہی تھی، تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں اسی لیے شمولیت اختیار کی، اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے الحمدللہ ہم نے ان کا مقابلہ بھی کیا، اور وقتاً فوقتاً ہم نے اس وقت بھی اپنی ایکٹیویٹیز چلائی۔ 2018 کے الیکشن کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسے پی ٹی آئی مطلب جیتی لیاری سے؟ ایک پارٹی چیئرمین کو آپ لوگوں نے شکست دی، ٹھیک ہے، مطلب شکور شاہ صاحب ایم این اے بنے تھے، تو کیا کیمپینز تھیں اس وقت؟
کیسے وہ ماحول بنا کہ آپ لوگوں نے بلاول بھٹو کو شکست دی؟ اس کا سب سے بڑا وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور آنے کی وجہ سے ہم نے بلاول جو باہر سے آیا ہوا بندہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ لیاری کے مقامی کا حق ہے لیاری کے اندر نمائندگی کرنے کا، ہم پر وہی حکمرانی کرے گا جو ہم میں سے ہی ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے اندر شعور آیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے اچھا خاصا نوجوانوں کو اپنی طرف مبذول کر دیا تھا۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی، اور اس وجہ سے لیاری کے اندر بھی یہ ہوا چلی۔ لیاری میں ہم نے جو کینڈیڈیٹ چنے وہ بھی لیاری کے مقامی تھے، اور نوجوانوں نے اچھا خاصا ہمارا ساتھ دیا تھا۔ نوجوانوں کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ سیٹ حاصل کی تھی، اور ہمارے ووٹوں کی بھی حفاظت کی گئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو ووٹوں کی حفاظت کی وجہ سے ہم نے 2018 کو جیتا تھا۔ آپ اپنے گزرے ہوئے ایم این اے کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح ڈیلیور کیا جو لیاری کے لیے کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے ساتھ کچھ بھی ٹائم گزرا ہو اس کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہم بلوچ لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ہیں۔ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہو تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈلیور کے حوالے سے دوسرے وہ سارے عوام کو علم ہے کہ الحمدللہ عمران خان نے لیاری کے اندر فنڈز دیے، اور ہم نے گلی گلی کام کرایا ہمارے ورکرز نے۔ میں تو خاص طور پر اپنے ورکرز کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے گلیوں میں کھڑے ہو کر اپنے پیسوں جیب کے پیسوں سے پینا فلکس سے بنا کے جھنڈے لگا کے لیاری کے گلیوں میں کام کروایا، اپنا ٹائم انہوں نے پارٹی کو دی۔ اور ہمارے لوگوں کے اندر پی ٹی آئی کے لڑکوں کے اندر ایک خدمت کا جذبہ ہے، تو اس خدمت کے جذبے کی وجہ سے جب عمران خان نے لیاری میں فنڈ دیے تو اس سے بھی کام کرایا، اور جتنا ہمارے پاس اور ہمارا وقت تھا، 2 سال تک ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے لیکن الحمدللہ ہم لیاری کے روڈ پہ تھے، اور ہم نے جگہ جگہ ہمارے لوگوں کو جو مسائل کا سامنا تھا، میں چونکہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا، تو ہم نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا۔ حالانکہ نہ ہمارے پاس بلدیات تھا، نہ ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ تھی، لیکن ہم نے ہمارے اندر ایک ہی چیز تھا جو میں سمجھتا ہوں، وہ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ تھا، جوش تھا۔ اسی خدمت کے جذبہ اور جوش کو لے کے ہمارے ٹیم کے ساتھ مل کے الحمدللہ ہم نے بہت سے چیزوں کو فیس بھی کیا، اور بہت سے مسائل جو ہم حل کر سکتے تھے ہم نے حل بھی کیا۔ جب پہلی بار ہم نے شکور شاد صاحب کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھا ٹی وی میں، تو انہوں نے لیاری میں نادرا میگا سینٹر کا کہا تھا جی اسٹارٹ کئی دنوں میں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نادرا کا میگا سینٹر لے کر آئیں، تو وہ ناکام رہا۔ اس بارے میں کیا وجوہات تھیں اس کی کہ وہ لیاری میں ایک نادرا میگا سینٹر نہیں لا سکے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادرا میگا سینٹر ہمارے منشور میں شامل تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیاری کے جو لوگ ہیں بجائے قیوم آباد جانے کے یا بجائے وہ چورنگی جانے کے، لیاری کے اندر ہی یہ فیسلٹیز حاصل کرے۔ لیکن ہمارے ایم این اے صاحب چاہتے تھے کہ پوسٹ آفس میں یہ قیام ہو، اور اس وقت کے جو منسٹر تھے مراد سعید، جو پوسٹ کے منسٹر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نادرا جو ادارہ ہے میں اس کو اپنا ادارہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو ایک دو سال تک میرے خیال میں یہی چپکلشیں رہی، اور کام نہیں ہو پایا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے سابق ایم این اے نے عمران خان کے پاس یہ نادرا میگا سینٹر کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی اور پیش کی، اور 3 سے 4 دن بعد عمران خان نے منظور بھی کرایا۔ نادرا میگا سینٹر باقاعدہ منظور بھی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے وزیر اعظم کے عمران خان کے آرڈر پر لیاری میں نادرا میگا، لیکن چونکہ بدقسمتی سے پھر اس کے بعد رجیم چینج ہوا۔ رجیم چینج کے بعد معاملات ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ 2 سے 2.5 سال جن کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کرا۔ اگر وہ توجہ کرتے اور جو کام ہم نے چھوڑ دیے تھے اور کاغذات میں وہ آگے بڑھ رہے تھے ان کو آگے بڑھا دیتے، تو میرے خیال میں آج نادرا میگا سینٹر کا قیام ہوتا لیاری کے اندر۔ اور میں لیکن اب چاہوں سنا ہی دے رہا کہ یہ جو ملا فاضل ہال کی جگہ پہ جو بلڈنگ تیار کی جا رہی ہے اس میں نادرا میگا سینٹر بھی شاید ہو۔
دیکھیے اللہ کرے ہو لیاری کے اندر جو فیسلٹیز ہے چاہے کوئی بھی لائے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ میری بھی رہائش لیاری میں، اور میرے مطلب عام قریب عوام کو فائدہ عام ملے گا عوام اس کو بھی چیز سے. فائدہ ملے گا. لیکن اس کی جو منظوری ہو عمران خان کے دور میں ہو چکا ہے. لیاری نادرا میگا سینٹر کا قیام کا جو منظوری ہے وہ نادرا کے ریکارڈ میں ہو چکا ہے، اور عمران خان نے ہی منظوری دی ہے. اب اس کے بعد جو حکومتیں آنی ہیں یا جن کی حکومت آئے گی، 1.5 سال جن کی حکومت تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ منظوری کے بعد کم از کم لیاری کے لیے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اتحادی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کو تو یہ چاہیے تھا رجیم چینج کے بعد بجائے اپنے نیب کیسز معاف کرانے کے، لیاری کے لیے بھی کچھ سوچتے اور لیاری کے نادرا کے جو قیام کا عمران خان نے دیا تھا اس کو آگے بڑھاتے. لیکن نہ نادرا کا قیام ہوا، نہ انجینئرنگ کالج ہوا. ہاں، نہ 2012-13 سے سننے میں آتا ہے کہ یہ انجینئرنگ کالج کے لیے آرڈر نکلا ہے، لیکن وہ وہ وجود میں نہیں آ پا رہا. وہ بس ہمارے کانوں کو خوش کرتے اور ہم ان کو سن کے خوش ہوتے ہیں. پھر رات گئی بات گئی اور ہمارے لوگ پھر اس دلا تیر بجا کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ اسی طرح ہمیں بیوقوف بناتے رہیں اور آگے بھی بیوقوف بناتے رہیں گے. اچھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں. بلدیاتی الیکشن جو ابھی گزرے تھے یاسر بھائی، اس میں ہم نے دیکھا کہ لیاری سے پیپلز پارٹی 12 یوسیز میں سے جیتی اور ایک یوسی غالباً آپ کی پارٹی پاکستان نے تحریک. جیتا. یہ کیا وجوہات ہوئی کہ جو پارٹی 2018 میں ایک سیٹ نہ لے پائی اور اس بار بلدیات میں انہوں نے ساری جگہ مطلب سویپ کر دی تقریباً؟ اس کو میں- آپ اس کے وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے 24 جولائی کے الیکشن کو آگے بڑھاتے بڑھاتے وہ 15 جنوری تک لے گئے. 24 جولائی کے الیکشن کو اگر 24 جولائی میں یہ الیکشن کراتے لیاری کے اندر تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 4 سے 5 سیٹیں اٹھا سکتے تھے جو جینین ان کی سیٹیں ہو سکتی تھی. باقی 7 سے 8 جو سیٹیں تھیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے دوسرے مخالف جو ہماری سیاسی پارٹی ہے جماعت اسلامی کا بھی تھا، اور 7 سے 6 سیٹیں تو ہماری تھی. لیکن چونکہ سندھ میں ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں وہ ڈی سی کے انڈر کرائے جاتے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر کرائے جاتے ہیں. اچھا، اسسٹنٹ کمشنر کا آرڈر کون کرتا ہے؟ وہ ناصر حسین شاہ کراتا ہے یا سعید غنی کراتا ہے. اب جو ان کے انڈر میں ہو وہ کیا ہماری بات سنیں گے یا ان کی مان رکھیں گے؟ ان کی مان رکھیں گے، نو ڈاؤٹ. جب الیکشن ہو رہے تھے جتنے ڈی سی اور جتنے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو آروز لگایا ہوا تھا، ڈی آر او تھے، وہ سارے سندھ گورنمنٹ کے ماتحت اداروں کے لوگ تھے. اور اتنا مشکوک الیکشن تھا کہ ٹریفک پولیس والوں کو انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا. پولیس آپ کو نظر نہیں آ رہی تاکہ جالوں کے لیے دھاندلی کرنا آسان ہو. ٹریفک پولیس والے وہ بیچارے کھڑے تھے، وہ ایک ویسے ہی خوف زدہ، اور جالے جس انداز سے آتے تھے وہ اور خوف زدہ ہو جاتے تھے الیکشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا بیلٹ پیپر جو انہوں نے پہلے سے چھاپ دیے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اچھا خاصا یہاں پر لیاری کے اندر دھاندلی کیا. ہم نے کچھ یوسیز میں نوالین میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 3500 کچھ ووٹ اٹھایا، 3500. وہ انہوں نے 600 کر کے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوایا. ہم نے یہ نیازی چوک کی سیٹ میں، انگور آباد کی سیٹ میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 3400 کچھ ووٹ اٹھائے. تو ان کی کینڈیڈیٹ کا 100 بڑھا کے 3500 کر کے اس کو جتایا. جس یوسی میں ہم بیٹھے ہیں ہم نے 1800 ووٹ لیے، 1900 ووٹ لے کے وہ جیتے. تو اس طرح یہ لیاری کے بہت سے یوسیز میں ہمارے ساتھ ہوا. سیکنڈ پارٹی ہماری تھی، ہم نے غلام شاہ لین جو لیاری میں آتا ہے اسی کے اندر ہم نے 1700 کچھ ووٹ لیے، لیکن آگے انہوں نے 100 بڑھا کے جتا دیا. تو یہ آروز کا عمل دخل تھا. اور پھر اس کے بعد ہم کورٹ میں گئے، وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں تھی. تو ایک نظام ہے جو اس نظام نے اور اس سسٹم نے جھگڑا ہوا ہے. اور صاف شفاف اگر الیکشن ہوتے تو اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے تو آج لیاری کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو جیتے ہوئے 1 سال سے 1.5 سال ہو گئے، لیکن آپ 2 گلیاں چھوڑ کے جائیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کہاں رہ رہے. تو لیاری کی حالت وہی ہے. اور عوام کے ووٹوں سے منتخب چونکہ ہو کے نہیں ہے تو ان کو بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو علم ہے کہ ہم پیسے دے کے آئیں یا کوئی اور سسٹم سے آئیں، تو اسی سسٹم کے حساب سے چل رہے ہیں.
تو ابھی آپ کیا منشور لے کر آئیں لیاری کے لیے؟ اگر یاسر بلوچ جیتے ہیں تو وہ کیا فائدہ دلا سکتے ہیں لیاری کو؟ ہمارا جو سب سے پہلا منشور ہے وہ تعلیم کے حوالے سے. ہم نوجوانوں کو پاور دینا چاہ رہے ہیں، امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ڈپارٹ کے اندر ہم نوجوانوں کو کلاسز دیں. ایک آئی ٹی کے ڈپارٹ کے ذریعے سے جب آپ نوجوانوں کو خود با اختیار بنائیں گے نا تو وہ نوکریوں کے لیے کسی سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کرے گا. اور وہ نوکریوں کے میرے خیال میں 2011-12 سے لیاری میں نوکریاں نہیں آئیں. پیپلز پارٹی نے کوئی نوکریاں نہیں دی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا مفلوج کر دیا ہے اور اتنا میں سمجھتا ہوں رزق کا وعدہ اللہ نے کی ہے اور رزق ملنا ہی ملنا ہے جہاں آپ کا لکھا ہوا ہے. ہم نے جو منشور اپنا لی ہے وہ تعلیم سے لی ہے اور تعلیم کے اندر آئی ٹی ڈپارٹ سے لی ہے. آئی ٹی کلاسز کرانا شروع کریں گے انشاءاللہ اور آئی ٹی کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو پاور دیں گے. اس کے علاوہ جو اسکول سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہترین بنائیں گے. جتنی ہمارے پاس کمیونٹیز ہے ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. انجمن ہے کیونکہ جو ہمارا حلقہ ہے وہ کمیونٹیز اور انجمن والا حلقہ ہے. وہاں کے مقامی لوگ جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم کام نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو ان کے ساتھ مل کے آئی ٹی کلاسز اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے حوالے سے، چونکہ ہم پہلے بھی ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، میرے نیچے PS 107 کا جو کینڈیڈیٹ ہے، خالد 106 کا سجاد سومرو، یہ دونوں بھی خالد رائے وہ اسپورٹس کے حوالے سے خاصے مقبول ہے. انہوں نے نوجوانوں کے اندر ان کی مقبولیت یہ ہے کہ وہ اسپورٹس کو لے کے چلتے ہیں. اور سجاد سومرو وہ اس حوالے سے مقبول ہے کہ وہ سومرو فیڈریشن سومرو پورے جماعت کے بھی صدر ہے اور باقاعدہ انہوں نے اپنے کمیونٹیز کے اندر نوجوانوں کو اسکالرشپیں دی ہے سومرو کے اندر. جب ہم وہاں کر سکتے ہیں اور اسپورٹس کے حوالے سے اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا، ہمارا پینل آیا تو ہم اسپورٹس اور تعلیم ان دونوں کے حوالے سے زیادہ کام کریں گے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بھی کوئی نمائندہ آیا ہے انہوں نے یا تو سیوریج پہ کام کی ہے یا تو یہی زمین کے نیچے کام کی ہے. زمین کے نیچے میں یہ سمجھتا ہوں کام کبھی ختم نہیں ہوں گے اور سیاستدان کی سیاست اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک یہ زمین کے کام ہیں. وہ عوام کو اسی زمین کے کاموں کی وجہ سے بیوقوف بناتے رہیں گے. جب ہم لیکن چاہ رہے کہ ہم چونکہ ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر ہم نئی سیاست لے کر آئیں، نئی روایت لے کر آئیں اور ہم تبدیلی چاہتے ہیں. تو اس تبدیلی کی وجہ سے ہم نے منشور میں بھی تبدیلی لایا اور الحمدللہ ہم تینوں نوجوان ہیں اور ہم میں کام کا جذبہ بھی ہے اور کام کے لیے اپنے کو پیش بھی کیے. اب 8 فروری کے دن فیصلہ ہوگا. جیسے آپ کا جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے لیاری کا، اس میں آپ مطلب لیاری سے عہدیدار تھے، بلکہ تو یہ آئی ٹی سینٹرز وغیرہ کا قیام آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا کہ جب وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت تھی؟ آئی ٹی سینٹرز کا قیام اس وقت بھی عارف علوی صاحب نے، کسی کو علم ہوگا، عارف علوی کے آنے کے ساتھ ہی عارف علوی نے آئی ٹی سینٹرز کا قیام عمل شروع کیا تھا اور وفاق کے اندر بڑا اچھا خاصا اس کے اوپر کام بھی ہو رہا تھا. لیکن چونکہ میرے پاس تو اختیارات نہیں تھے، میں ایک تنظیمی عہدیدار تھا اور کوئی ممبر نہیں تھا اور نہ میں نے میرے منشور میں کچھ شامل تھا. میں خود میدان عمل میں آیا ہوں تو میں نے اپنا منشور بیان کیے. پہلے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے اپنے منشور تھے، انہوں نے میرے خیال میں CSS کے بارے میں بتایا تھا کہ میں لیاری میں CSS کی تیاریاں کرواؤں گا لڑکوں یہ تو ان کا اپنا منشور تھا. وہ کروایا انہوں نے ویسے؟ وہ آپ کو پتہ ہوگا. یاسر بھائی، ابھی پوزیشن کیا ہے PTI کی لیاری میں؟ ہاں، انہوں نے تو پہلے ہمارے ساتھ ایک بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم سے ہمارا نشان لیا ہے. ہمارا جو نشان تھا وہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے 12 بجے تک ہم بیٹھے رہے اور ہمیں علم بھی نہیں تھا کہ ہمیں نشان کیا ملے گا. رات کے 12 بجے ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے سب نے ٹی وی سامنے رکھا تھا، جو جج فائز عیسیٰ اس کے فیصلے کے منتظر تھے. رات کے 12 بجے انہوں نے ہم سے بلہ چھینا. بلہ چھن جانے کے بعد ہمیں ڈھول کا نشان دیا گیا. پورے لیاری کے اندر MNA کو بھی دیا گیا، MPs کو بھی دی گئی. تو اس کے بعد اس نشان کے ساتھ ہم کمپین کے لیے آئے
اور الحمدللہ جب سے ہم نے کمپین اسٹارٹ لی، جتنے نوجوانوں نے ہم سے رابطہ کیا نا، اور ہماری بہنوں نے، میں خود بذات خود کافی پریشان ہوا. میں نے کہا کہ ان حالات کے اندر بھی لوگ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں ہمارے علاقے میں، آپ کے جھنڈے کب آئیں گے. اور روزانہ کی بنیاد پہ ایسے فون آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ. رات کو جب بھی سو رہا ہوں تب بھی دیکھتا ہوں تو کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں نئے کانٹیکٹس والے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں کب آ رہے ہیں اور ہمیں یہ پمفلیٹیں کب دے رہے ہیں. تو یہ نوجوان، اور میں ڈور ٹو ڈور جب کمپین کر رہا تھا تو چونکہ ہم سے بلے کا نشان تو چھین لیا گیا، لیکن جب کچھ دوستوں سے مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود آپ لوگ کے نشان کے لیے عمران خان کا جو پیج ہے وہ سرچ کی ہے. سرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے آپ کینڈیڈیٹ ہے اور نشان آپ کا ڈھول ہے. ہمیں پہلے سے پتہ ہے، آپ کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈیجیٹل دور ہے اور لوگوں میں بھی اچھا خاصا شعور آ گیا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نشان کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میں تو دیکھ رہا ہوں لوگ انشاءاللہ جن کو نشان کا پتہ بھی نہیں ہوگا وہ پی ٹی آئی کے نشان کا پوچھ کے نکلیں گے اور ووٹ دینے جائیں گے. میں یہ سمجھوں. اور جیسے بھی ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو ریلیاں نکالتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لیاری کے جو امیدوار ہیں ان پہ ایف آئی آریں بھی کٹ گئی ہیں. یہ ہم پہ تو انہوں نے دہشت گردی کے کیسز کے ایف آئی آر لگائے. اور لیکن کیوں، مطلب یہ ایف آئی آر کیسے لگے ہیں آپ لوگوں پہ؟ یہ 3 تلوار میں ہماری ایک ریلی تھی مشترکہ جو کراچی کی جانب سے نکالی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے سارے کینڈیڈیٹس کو کہا تھا کہ آنے کا، لیکن چونکہ ہم نہیں گئے، ہمیں جب حالات کا پتہ چلا اور وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے تو ان حالات کی وجہ سے ہم نے جہاں سے اسٹارٹ لینا تھا وہیں سے ہی ہم نے ختم کروایا، کیونکہ الیکشن کے دن ہے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے ورکرز بھی پریشان ہو اور ہمارے اوپر بھی کوئی مسئلے آئیں. تو ہم تینوں امیدواروں نے مل کر مشاورت سے یہی فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وہاں کوئی حادثہ ہوا تھا کسی ایس ایچ او کے ساتھ. اس حادثے کے بعد کل ایک ایف آئی آر لانچ ہوا اور اس ایف آئی آر کے اندر مجھے بھی دہشت گردی کے کیس میں انہوں نے نومینیٹ کیے، میرے دونوں ایم پی ایس کو بھی نومینیٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 15 سے 16 جو ایکٹیو ممبر ہے، الیکشن میں ایکٹیو ممبر ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس کے اندر نومینیٹ کیے. تو اس سے آپ کے الیکشن کیمپین پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان کا تو یہ آخری دنوں کے اندر یہ ہتھکنڈے کا استعمال کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے کمپین کے اندر اثر پڑے، لیکن ہم نکلیں گے اور ہمارے اندر خوف نہیں ہے. جب ہم نے یہ اس پارٹی کا ٹکٹ لیا تو اس وقت بھی ہم نے سوچا تھا، بہت کچھ چیزیں سامنے رکھی تھی کہ ہم بہت مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں اور آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہمارے ساتھ رویہ رکھا جائے گا. تو سب کچھ ذہن میں رکھ کے نکلے ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہمارا لیڈر ان سب مصائب کو برداشت کر رہے ہیں. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ 2 دن جیل میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ آج 200 دن ہو گئے جیل میں گزار رہے ہیں اور ڈیل کرنے کو وہ شخص تیار نہیں ہے. تو ہم سے بڑی تکلیف ہے. ہم پہ ایک دہشت گردی کا کیس ہے، اس کے اوپر 200 سے اوپر ایف آئی آرز ہے، اور وہ بھی بے قصور ہیں. وہ جس شخص کے اوپر 70 سال کی عمر میں اس سے پہلے کوئی ایف آئی آر نہ ہو اور 70 سال کے بعد ایک دم اس کے اوپر 200 ایف آئی آر ہو تو وہ سیاسی انتقام ہی کہلاتا ہے. تو ہم بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم الیکشن فائٹ نہ کر پائیں، اور ان کو خوف یہ ہے کہ ہم سے الگ ہے. انہوں نے ظلم تو سب سے پہلے کیا، ہم سے بلے کا نشان چھین لیا تھا، لیکن ڈول کے نشان سے بھی ان کو خوف ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے بھی امید ہے، لیاری کے لوگوں سے بھی امید ہے کہ وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے. اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، ہمیں کمپین کھل کے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور کئی ہمارا اگر کارنر میٹنگ ہوتا ہے تو اس سے پہلے فون آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن سے ان سے اجازت لے کے آئیں، تانے سے اجازت لے کر آئیں. ظاہر ہے یہاں سسٹم سارا پیپلز پارٹی کا ہے، اور آر اوز اب بھی جو بٹائے گئے ہیں وہ ڈی سی اے سی بیٹے ہیں. تو ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، اور ہم ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ہم اس کا جمہوریت سے جواب دیں گے. اور جمہوریت یہی ہے کہ الیکشن کا دن جو آ رہا ہے اس میں میری لیاری کے عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھرپور نکلے اور 8 فروری کو جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. جیسے بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ
مطلب آپ کے منشور میں تعلیم، صحت اور روزگار ہے۔ جیسے پچھلے دور میں آپ کا ایم این اے تھا لیاری سے، اور گورنر جو سندھ کے تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے یونیورسٹیز سندھ میں آتے ہیں ان کا جو چانسلر ہوتا ہے، چانسلر گورنر ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے لیاری یونیورسٹی کے لیے کوئی بڑا پیکیج یا کوئی کام، جیسے وہاں پہ آئے دنوں پوائنٹس کا مسئلہ رہتا ہے، وہاں پہ نئے ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن ان کے لیے پراپر جگہیں اب تک موجود نہیں ہیں، تو پی ٹی آئی نے یونیورسٹی پہ لیاری کے کیوں کام نہیں کیا اگر تعلیم ہی منشور میں تھا؟ چانسلر گورنر ہوتا ہے، جی تو ہم نے اس حوالے سے گورنر صاحب سے بات بھی کی تھی، عمران اسماعیل گورنر سندھ تھے ہمارے۔ میں نے خود بھی اس حوالے سے آگے بات کیا تھا، خاص طور پر بے نظیر یونیورسٹی کے حوالے سے مجھے خود بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا، ولید رضا اور دوستوں نے، اور یہ میسیج میں نے آگے کنوے بھی کیا تھا۔ لیکن چانسلر گورنر ہوتا ہے، لیکن وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے لگائے ہوئے لوگ نو ہوتے ہیں، ڈاؤٹ جی اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنے اختیارات ہیں، جس طرح صدر پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہے، سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے، اسی طرح چانسلر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، سارے اختیارات وائس چانسلر کے پاس ہے۔ تو ان اختیارات بھی نہیں تھے، اور سندھ میں جو ہماری ساتھ پیپلز پارٹی تھی وہ ہمارے ساتھ مل کے چل کے کام کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ تعلیم کیا، وہ صحت کے حوالے سے بھی کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ صحت کارڈ جو عمران خان کا منشور تھا وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں باقاعدہ شروع ہو چکا تھا، 10 لاکھ کے اماؤنٹ سے لوگوں کی امداد دی جا رہی تھی جو سالانہ تھی۔ وہ سندھ میں سندھ کے کچھ اندرون سندھ میں 1-2 ایریاز میں ہوئے، میرے خیال سے نام بھول گیا ہوں، وہاں باقاعدہ یہ کارڈ دیے گئے۔ اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے اندر اس کی انٹری بند کرا دی، اور با اختیار نوجوان جو پروگرام تھا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف عثمان ڈار جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو اس پروگرام کو بھی لے کے پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی تھی کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر جائیں اور اس کھل کے کام کریں، لیکن اس طرح کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور انہوں نے ہمیں تقریباً ایک لمٹ تک رکھا ہوا تھا، اور اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے یہ بے نظیر یونیورسٹی میں پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات تھے ہیں، اگر وہ چاہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈگریاں وہاں بچوں کو نہیں مل رہے ہیں، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ اس کو اون ہی نہیں کرتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اکثر یہ کہتی ہے کہ ہم نے لیاری کو یہ دی، فلاں یہ دی، فلاں یہ دی، لیکن آپ کسی چیز کو اون ہی نہیں کرتے۔ بالکل، وہاں کی انتظامیہ بھی یہی کہتی ہے کہ نمائندے آتے ہی نہیں ہیں، مطلب یونیورسٹی کا نہ بھی وزٹ کے اون لیے کرتے، بھی۔ ہاں ان کو سیاسی طور پر اون کیا جاتا ہے۔ اگر بے نظیر یونیورسٹی کے اندر کوئی پروگرام ہو تو سیاسی طور پر آپ کو پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار، ایم این اے، ایم پی اے سارے ملیں گے، لیکن بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کچھ ہو تو اس کو اون نہیں کرتے، چاہے بے نظیر یونیورسٹی ہو، چاہے یہ میڈیکل کالج ہو۔ وہاں بھی ایک مافیا ہے، ایک مافیائی سسٹم کو چلا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی جو اپنے کو لیاری کی جماعت کہتی ہے وہ نہ اسے اون کرتی ہے، نہ اسے اون، ڈس اون ہے۔ ایم این اے کی سیٹ جیتنے کے بعد کیا آپ بھی پچھلے ایم این اے کی طرح اختیارات کا رونا روئیں گے یا لیاری میں ڈیلیور کر کے دکھائیں گے؟ میرے اندر ایک چیز ہے، جن دوستوں کو علم ہے کہ پہلے بھی میں ان چیزوں کے اوپر اختیارات پر کم از کم رونا تو نہیں روتا تھا، میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں عملی طور پہ اپنا قدم بڑھاتا ہوں۔ مسئلے کو حل کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں اور میں یہ کہوں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ ایک منافقت بھی ہے، کیونکہ جب ہم عوام میں جاتے ہیں نا تو ہم عوام کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ اگر میں ایم این اے کے لیے منتخب ہوا اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ آئی تو میرے اختیارات میں ہوا تو میں حل کروں گا، وگرنہ حل نہیں کروں گا۔ جب ووٹ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہو، وہ بھی ہم حل کریں گے، آپ کے ہر مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ہمارا وعدہ ہے، اور میرا بھی یہی وعدہ ہے، میرے دونوں ایم پی ایز کا بھی یہی منشور ہے۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، ہم ہر اس ادارے کے پاس جائیں گے جس سے اس مسئلے کا حل ممکن ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ماتحت ہو یا کوئی اور۔
میں پہلے کمشنر کراچی کے پاس بھی گیا ہوں، ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ بھی کام کیے، اور واٹر بورڈ کے بھی جو افسران تھے ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن رکھا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں رکھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. بطور عہدیدار جو ہو سکتا تھا اپنے جیب سے، دوستوں کی مدد سے وہ کر سکتے تھے، وہ کیے ہم نے. تو جب اللہ عزت دے گا تو ظاہر ہے ایک با اختیار بن جاؤں گا، اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ہم اپنا کام نکالیں گے. ہمارا مقصد ہوگا لیاری کے عوام کو ریلیف ملے، اور وہ یہ ریلیف ملنا کسی بھی ذریعے سے ہو ہم دلائیں گے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہو. لیاری کے لوگوں کو 8 فروری کے الیکشن کے بارے سے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میرا لیاری والوں سے یہ پیغام ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا NA کا امیدوار ہوں، اور میرے PS کے بھی امیدوار ہیں. ہم سب کا نشان ڈول ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم کی گئی وہ آپ سب کے سامنے، کہ ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے، جب ہم کینڈیڈیٹ نہیں تھے تب بھی ہمارے گھروں پہ انہوں نے چھاپے لگائے، اور بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ. حتیٰ کہ ایک بطور سیاسی ورکر جو ہمارا جمہوری رائٹ تھا وہ ہمیں کرنے نہیں دیتے. اور اب حالات یہ آ گئے تھے کہ جب ہم الیکشن کے لیے کسی سے دفتر بھی مانگنے جاتے ہیں نا، تو وہ ہمارا سپورٹر بھی ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو دفتر دے دیا تو یہ ہمیں سیاسی انتقام کا کل نشانہ بنایا جائے گا. اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی دفتر دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو پھر ہم پر اب ظلم کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے آخری ہفتے، اگر آخری ہفتے جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس میں کھل کر آنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آخری ہفتوں میں ہمارے اوپر ایک FIR جو دہشت گردی کا FIR، میں الفیہ کہتا ہوں، میں 3 تلوار میں نہ میں تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں 3 تلوار میں تھا، نہ میرے دونوں MPs 3 تلوار میں گئے، لیکن ہم پہ دہشت گردی کے دفعات لگائے گئے، اقدام قتل لگائے گئے. اور ہم اس وقت ان حالات میں کہ آپ کہتے ہیں نا فوجی کو آپ جنگ کے لیے بھیج دیں، لیکن آپ فوجی سے کلاشن کوف اور ان کے اوزار سارے لے لیں. ہمیں الیکشن کے لیے تو بھیج دیا گیا، لیکن ہمارے سارے اوزار انہوں نے لے لیے. لیکن ہمارا جو امید ہے اور جو یقین ہے وہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور لیاری کے لوگوں سے ہے، کہ ایک طرف لیاری کے وہ لوگ ہیں جو لیاری کے رہائشی، لیاری کے اپنے لوگ ہیں. میں رہتا لیاری میں ہوں، میرا رہنا گزرنا لیاری میں ہے. جس وقت لیاری میں کسی لیاری والے کے گھر میں بجلی نہیں ہوتی تو میرے گھر میں بھی بجلی نہیں ہوتا. جب کسی لیاری والے کے گھر میں گیس نہیں ہوتا تو میرے بھی گھر میں گیس نہیں ہوتا. میں بھی ان تکلیف سے گزرتا ہوں جو ایک عام بندہ گزرتا ہے. تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ لیاری والوں میں سے ہی لوگ چنیں اور اپنوں میں سے ہی لوگ چنیں. ہم کیوں ان لوگوں کو نہیں چنتے جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے اپنے لوگ کیوں آپ کے MNA یا MPA نہیں بن سکتے؟ ہم ان کو لانا کیوں پسند کرتے ہیں جو ڈیفنس سے صرف الیکشن کے ٹائم کے لیے، الیکشن گزارنے کے لیے آتے ہیں، ویگو ریوو کے ساتھ آتے ہیں، پھر 8 فروری کے بعد وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لیاری کے اندر گینگوار کی، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پیدائش کی ہے، اور انہوں نے لیاری کے اندر بلوچ، کچی بائی، ان کو آپس میں لڑایا. اس طرح انہوں نے صرف اپنے مفادات کو چھلانے کے لیے، لیاری کے ہر طبقے کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ دیا. تو لیاری والوں کے پاس آج موقع ہے. ایک طرف فریش فیس ہے جو ہم ہیں، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے پیپلز پارٹی والے پینافلیکس میں لگاتے ہیں کہ چنو نئی سوچ کو. جی جی، یہ بڑا تعجب ہوتا ہے. کیا کسی لیاری والوں کو لگتا ہے کہ 4 بار MNA بننے والا اور سینیٹر بننے والے، 4 بار MNA بننے والا، وہ کوئی نئی سوچ ہوگی؟ نبیل کپور کہتے ہیں کہ یہ 7ویں بار ہے میں الیکشن لڑ رہا ہوں لیاری سے. تو 5-6 MPs بھی رہ چکے ہیں، وہ MPs بھی رہ چکے ہیں. تو یہ نئی سوچ ہوگی؟ یہ تو آپ وہی آپ کی جو سوچ ہے وہ لیاری والوں کو بھی پتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لیاری والوں کو اپنی شلوار کے جیب میں رکھتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے تو یہ لیاری والوں کو پھر کہاں رکھے گا؟ اور لیاری والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں سے لوگ چنیں جو آپ کے اندر رہتے ہو، جو آپ کے غم خوشی میں آپ کو نظر آتے ہو. جو 8 فروری ایک کرونا کا ٹائم تھا، لیاری کے اندر ابھی آپ بہت سے جگہوں میں جھنڈے دیکھ رہے ہوں گے، وہ سب سے زیادہ یہی عرب پتیوں کے جھنڈے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو
اب نظر آ رہے ہیں. جی بیچ میں کرونا کا وقت تھا جو 1.5 سال اور 1 سال کے لیے تھا. اس پورے کرونا کے دوران آپ نے پیپلز پارٹی کے نمائندے کو کسی بھی گھر میں راشن دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیاری والوں کو یہ یاد ہے؟ آپ کے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آیا تھا. اس وقت ان کے جھنڈے آپ کو اس وقت ان کے راشن آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. آج ان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں. ان کے پاس وسائل کل بھی تھے، آج بھی ہے، لیکن کل آپ کا مفاد تھا تو انہوں نے آپ کے لیے اپنے وسائل استعمال نہیں کیے. آج ان کا اپنا مفاد ہے، آج ان کا اپنا الیکشن ہے تو وسائل اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو لیاری والوں کو یہ سوچنا ہے. اور لیاری والوں سے ایک چھوٹا سا پیغام کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. اب یہ کہہ رہے کہ میں بریانی کھلاؤں گا، تو میرا لیاری والوں سے پیغام ہے کہ خدا را اس دن اپنے گھر میں بریانی بنائیں اور اپنے لوگوں کو کھلائیں اور کھلا کے ووٹ کے لیے بھیجے. کسی اور کے ہم لیاری والے خود مختار ہیں. ہمیں کوئی بیکاری یا غلام نہ اپنا نہ سمجھے. ہم خود مختار ہیں. ہم نے بریانی ہم ہر 2 دن بعد کھاتے ہیں اور ہر 2 دن بعد ہم بڑے شان و شوکت والے کے پاس بھی جاتے ہیں. ہمارے لیے مشکل چیزیں نہیں. آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ 7 بار نمائندے بنے اور آپ وہی پرانی سوچ لے کے آپ آگے چل رہے ہو. تو انشاءاللہ جب آپ یہ سب چیزوں رہو گے تو 8 فروری کو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہوگا. اور پرانے جتنے بھی چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو مسترد کر کے جو پاکستان تحریک انصاف نے نمائندگی دی ہیں ان کو کامیاب کریں، کیونکہ وہ آپ لوگوں میں سے ہم آپ سے الگ نہیں ہیں. میرے امیدوار آپ میں سے ہیں، میں آپ میں سے ہوں. ہماری رہائش آپ لوگ کے اندر ہے. اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد بھی ہم نے رہنا لیاری کے اندر ہے. ہم نے کہیں اور شفٹ نہیں ہونا ہے. الحمدللہ ہمارا جینا مرنا لیاری کے ساتھ ہے. تو اللہ سے بہت امید ہے، لیاری والوں سے بھی بہت امید ہے، اور مجھے یقین ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے دیں گے. تو دوستوں یہ تھے یاسر بلوچ بھائی، پی ٹی آئی سے ایم این اے کے امیدوار ہیں. ہم نے لیاری کے ایشوز ڈسکس کیے ان کے ساتھ بیٹھ کے. ہم نے ان کا منشور ڈسکس کیا کہ وہ الیکشن میں کیا مشن اور ویژن اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر ان کیس اللہ نے ان کو عزت دی، وہ سیٹ لے کر آئے، تو وہ کیا لیاری کے لیے کریں گے. آپ کو پروگرام کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہی دیجیے گا. اور کن امیدواروں کو انٹرویو کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں احسان شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.